جمہوریت کیا ہے؟ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ 1994 میں جنوبی افریقہ میں جمہوریت آئی۔ کیوں نہ اس پر بھی غور کیا جائے کہ آخر جمہوریت کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں جمہوریت یا ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان اہم فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا حق رکھیں جن کا تعلق ان کی زندگیوں سے ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ایک فرد ملک کے تمام فیصلے اپنے طور پر کرتا پھرے۔ جمہوریت میں لوگوں کی رائے کی روشنی میں مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ ہر فرد کے نقطہ نظر پر عمل کیا جا سکے، تاہم جمہوریت میں ہر شخص کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، تاہم عمل اکثریت کی رائے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لفظ ڈیموکریسی قدیم یونانی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں ڈیموس سے مراد لوگ جبکہ کرٹوس سے مراد حکومت کرنا ہے، لہٰذا جمہوریت کا تعلق لوگوں کی حکومت سے ہے۔ ایک براہ راست جمہوریت یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں ملک پر اثر انداز ہونے والے تمام فیصلوں میں ہر فرد کی رائے کو سامنے رکھا جاتا ہے، تاہم اس کا نفاذ ایک مشکل کام ہے۔ دوسری طرف نمائندہ جمہوریت یا ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی میں ہم اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں جو ہماری ترجمانی کرتے اور ملک کو چلاتے ہیں۔ یہ سب دستور کے مطابق باقاعدگی سے انتخابات کے ذریعے ہوتا ہے، تاہم یہ سمجھنا اہم ہے کہ محض انتخابات کا ہونا ہی جمہوریت کی واحد خصوصیت نہیں ہے۔ ایک فعال جمہوریت کے لیے چند اصولوں کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے۔ ان میں بنیادی انسانی حقوق کا احترام، کثیر جماعتی نظام، سیاسی رواداری، قانون کا احترام، جمہوری طرز حکمرانی اور شہریوں کی شمولیت نمایاں ہیں۔ ہر ملک کے اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں اور انہی کے مطابق وہاں اپنا ایک منفرد جمہوری نظام ہوتا ہے، تاہم اس نظام کی بنیاد انہی بنیادی اصولوں پر قائم ہونا ضروری ہے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ ایک فعال اور مستحکم نظام میں شہریوں کو جمہوریت کے ثمرات ملتے ہیں۔ ان میں انسانی وقار کا احترام، آزادی، برابری، عدل، اچھی حکمرانی، امن عامہ اور اپنے منتخب نمائندوں کے احتساب کا حق شامل ہے۔ یہ سب ویسے ہی اہم ہیں جیسا کہ تمام افراد کے لیے معیار زندگی کو یقینی بنانا۔ یہ ضروری نہیں کہ معاشرے میں تمام افراد ایک جیسی سوچ رکھیں، تاہم جمہوری عمل میں اختلاف رائے کا پایا جانا ایک صحت مندانہ علامت سمجھی جاتی ہے۔ آئیے اب جمہوریت کے ثمرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جمہوریت میں افراد کو عمل کرنے، سوچنے اور بولنے کی آزادی ہوتی ہے، تاہم یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ دستور کی پاسداری کی جائے اور دوسرے افراد کی آزادی میں مداخلت نہ ہو۔ برابری سے مراد یہ ہے کہ ملک میں رہنے والے تمام افراد برابر کی حیثیت اور حقوق رکھتے ہیں اور ان میں تفریق نہیں کی جاتی۔ انصاف کے نظام میں ہر شخص یکساں جواب دہ ہوتا ہے، اسے ہم قانون کی حکمرانی یا رول آف لاء کہتے ہیں۔ بہتر جمہوریت وہ ہے جہاں حکمرانی اچھے انداز میں کی جائے، یعنی حکومت مؤثر ہو، شفافیت کو یقینی بنائے اور ذمہ داری سے کام کرے۔ یہ وہ لوازمات ہیں جو حکومت کو شہریوں کے سامنے جواب دہی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر حکومت جمہوری اقدار نہ نبھائے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو شہریوں کو ان کے احتساب کا حق حاصل ہوتا ہے۔ فعال جمہوریت امن اور لوگوں کے باہمی احترام کی ضامن ہوتی ہے، یوں سب کے لیے ایک خوشگوار اور محفوظ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ان ثمرات کا حصول آسان کام نہیں۔ ایک کامیاب جمہوری معاشرے کے قیام کے لیے سب افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ان اہداف کا حصول صبر آزما تسلسل مانگتا ہے، کچھ لوگ جمہوریت کے نظام سے ہی مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ رجحان درست نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کا مطلب اپنی آزادی کو گنوا دینا ہے۔ ایک مثال دیکھیے، جنوبی افریقہ میں جمہوریت کو آئے زیادہ عرصہ نہیں بیتا۔ کافی قربانیوں اور جد و جہد کے بعد 1994 میں وہاں کے شہریوں کو ایک جمہوری دستور کے تحت اپنی نمائندہ حکومت منتخب کرنے کا حق ملا۔
اس سے قبل وہاں صرف سفید فام اقلیت کو سیاسی حقوق دیے جاتے تھے، جبکہ دوسرے افراد کی جانب تعصب کا رویہ اپنایا جاتا تھا۔ اس نسلی عصبیت کی وجہ سے لوگ قانون کی نظر میں برابر نہ تھے۔ بعد ازاں نئے دستور میں سماجی انصاف اور بنیادی انسانی حقوق جیسی جمہوری اقدار پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہوئے مستقبل کی سمت طے کی گئی۔ اس ساری بحث کو اب ہم اس سوال پر سمیٹیں گے کہ دنیا بھر میں جمہوریت کو کیوں سب سے کامیاب نظام حکومت سمجھا جاتا ہے؟ جمہوریت میں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے منتخب نمائندگان کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنی اس طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس عمل میں آزاد اور شفاف انتخابات کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ مستقبل کی سمت کا تعین کرنے میں لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کا ارمان فعال اور مستحکم جمہوریت سے ہی پورا ہو سکتا ہے، جہاں ایک منتخب حکومت جمہوری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ملک کو آگے لے کر جائے۔